سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں۔ صبا آپ ہمارے ساتھ تھیں، آپ نے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ چند اشعار کے ساتھ شروع کیا۔ السلام علیکم، میں اپنے سارے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ جب بھی ماہ مبارک رمضان المبارک جب بھی آتا ہے تو بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے ہیں جن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پہ ایک ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جن کا دین اسلام کے لیے بہت بڑا ساتھ رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑا ساتھ رہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے، کیونکہ آج ان کے وصال کا دن ہے، اور ان کی زندگی کے حوالے سے اور دین اسلام میں جب بھی کسی خاتون کا ایک حق کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ دو ایسی شخصیات ہیں، خواتین شخصیات کہ جن کا نام سر فہرست ہوتا ہے، اور اگر مثالی زندگی کسی خاتون کو چاہیے ہو یا اس کے بارے میں جاننا ہو، دین اسلام میں جو اصل چہرہ کسی خاتون کی زندگی کا ہے تو وہ انہی خواتین کا ہے۔ تو آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں اور جو اسلامک اسکالر ہیں وہ ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اب آج کے دن کے حوالے سے ان کی وصال کے حوالے سے، اور آج اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ذرا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے چینل کو تعزیت، بلکہ پورے عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ امہات المومنین میں سب سے پہلے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والی یہ وہ بی بی ہیں جنہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جب ہم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خراج تحسین ان کو پیش کرنا ہوگا جو اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، مالک آقائے دو جہاں، سرکار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور کیا کہنا اس عظیم شخصیت کا جو کہ رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہمیشہ اچھے انداز میں کیا، اور ان کی زندگی ایک مثالی، ایک آئیڈیل زندگی تھی۔ اور جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، تو روایت تواریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت نہیں فرمایا ہے۔ گو کہ سب جانتے ہیں، اظہر من الشمس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے اس وقت بھی، اور بلکہ وہ اس وقت بھی رسول تھے جبکہ آدم آب و گل کی منازل کے درمیان میں تھے۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی رسول تھے جبکہ نوح کا سفینہ محو رواں تھا۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی درجہ نبوت اور رسالت پر فائز تھے جبکہ حضرت یوسف کو زندان مصر میں قید کیا گیا تھا۔ یعنی
ابتدائی آفرینر سے لے کر اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا ہے 40 برس کی عمر میں، اور قبل از 40 برس جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنے کردار کو منوانے میں گزرے مکے کی مقدس سرزمین پر. یعنی وہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ جو تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی کہا کرتے تھے، امین بھی کہا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوصاف حمیدہ کے وہ کلمہ گن گایا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ مکے کی مقدس سرزمین پر سب جانتے ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، لیکن خویلد کی بیٹی جو کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہیں ان کو نہ معلوم ہو کہ ایسی ایک شخصیت مکے کی مقدس سرزمین پر ہے. اور خدیجہ کا بھی پھیلاؤ دور دور تک تھا، یعنی وہ ایک خاتون خانہ ان کا ایک بڑا بزنس وومن تھی، کہنے کو وہ ایک خاتون خانہ تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ تجارتی ذہن رکھتی تھی، ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس عرب کے قبل از اسلام معاشرے میں کہ جہاں پر حلال کا نام لینا بھی حرام تھا، جہاں پر حلال اور حرام کی کوئی تمیز اور تفریق نہیں تھی، وہاں پر ان بی بی کو طاہرہ کا ٹائٹل دیا گیا. جی ہاں، اتنے بگاڑ کا شکار معاشرہ کے بیچ میں وہاں پہ یہ خاتون جو ہے وہ بالکل سب سے منفرد اور کاروبار کے حوالے سے طاہرہ کے لقب کے ساتھ پہچانی جانے والی. اچھا، ایک وقفے کا وقت ہے، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آپ اپنی وہ بات کو مکمل بھی کر لیجئے گا اور پھر ہم مفتی صاحب کی طرف بھی آگے بڑھیں گے. دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. جی آپ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے جب ہم تجارتی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک عورت جو خانہ نشین عورت ہو اور اس کے لیے تجارتی امور کو سر انجام دینا اور اتنی دور اندیشی کے ساتھ سر انجام دینا کہ ام المومنین ملکۃ العرب کے تجارتی قافلے شام، حجاز اور یمن تک جایا کرتے تھے. آپ کی دولت بھی بہت زیادہ تھی جو کہ ہمیں تواریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. اور اس کے علاوہ خدیجۃ الکبریٰ جب اپنے تجارتی قافلوں کو بھیجا، کیونکہ وہ عورت تھیں لہٰذا وہ ہر تجارتی قافلے کے ساتھ جا نہیں سکتی تھیں، لیکن آپ کی جوہر شناس نظریں ایسے لوگوں کو دیکھا کرتی تھی، پہچانا کرتی تھی اور ان کو منتخب کر کے ان کو اپنا تجارتی قافلہ دے کے روانہ کیا کرتی تھی جو کہ ایماندار ہوں، کیونکہ ایمانداری وصف اولین ہے. اس لیے کہ اس زمانے کی جو تاجر ہوا کرتے تھے، تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، جیسے بازار عکاس کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. تو جب وہاں پہ تاجر جایا کرتے تھے تو ساتھ میں وہ اپنا بھی کچھ تجارتی سامان رکھ لیا کرتے تھے، اور جب وہاں پہ جاتے تھے تو وہ اپنا بھی سامان سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور جس کا سامان لے کے جو انہیں بیچتا تھا اس کا سامان پیچھے رکھ دیا کرتے تھے. پہلے اپنا سامان فروخت کرتے تھے، بعد میں دوسرے کا، یعنی یہ ایک بددیانتی ہو گئی، یعنی جھوٹ بول کے بھی کاروبار کیے جاتے تھے. عام تھا اس معاشرے میں. لیکن ملکۃ العرب جو تھی وہ لوگوں کو ایسے منتخب کیا کرتی تھی جو ان کے لیے تجارتی طور پر کارآمد ثابت ہو. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ ملکۃ العرب لوگوں کو ایسے منتخب کرتی ہوں اور اسی مکے کی سرزمین پر ایک ایسا نوجوان ہو جس کی صداقت کی، دیانت کی، شرافت کی سب قسمیں کھاتے ہوں، جو صادق اور امین مشہور ہو، جس کے اوصاف حمیدہ سب کی زبان زد عام ہو. لہٰذا ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام کہلوایا کہ آپ میرا تجارتی قافلہ لے کر جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی معاملات کو طے کرنے کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بھیجا. حضرت ابو طالب طبقات ابن سعد تاریخ تبری میں تمام تواریخ متفق علیہ اس بات پر کہ حضرت ابو طالب نے اپنی شرائط پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تجارتی معاملہ طے کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو لے کے روانہ ہوئے، اور ساتھ میں خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو روانہ کیا. کہا کہ میسرہ دیکھو، جو کچھ بھی راستے میں تمہیں نظر آتا جائے وہ سب تم دیکھتے جانا اور آ کر مجھے بتا دینا. جب یہ تجارتی قافلہ لوٹ کر واپس آیا تو دو چیزیں ساتھ لایا. ایک تو ہمیشہ سے 2 گنا مال منافع ساتھ لے کر آیا جس کی چمک سے اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، اور دوسرا میسرہ کی زبان پر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا، کیونکہ میسرہ نے آ کر جب اپنی آقا زادی کو بتایا، کہا کہ میں دیکھتا تھا یہ ایسا نوجوان تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمکتا تھا، یہ رات میں جس مقام پر ہوتا تھا وہاں پہ اتنی روشنی ہوتی تھی کہ کوئی اور چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، یہ نوجوان جب چلتا تھا تو اس کے سر پر بادل سایہ فگن رہتا تھا، یہ نوجوان جس مقام پر بیٹھتا تھا، جس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا وہ درخت اس کے لیے جھک جایا کرتا تھا، یہ جس پھل کو توڑنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا وہ ڈالیاں جھک جاتی تھی، یہ ہاتھ بڑھا کر پھل کو توڑ لیا کرتا تھا، اس کا پسینہ نہیں تھا، اس کا سایہ نہیں تھا، اس کے جسم سے گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ ایسے ایسے قصیدے میسرہ نے سنائے کہ اب جو دل میں ایک معرفت اور محبت تھی اس کا چراغ جل اٹھا ملکۃ العرب کے دل میں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے بھی مشورہ کیا، اور اس کے بعد اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا، کہا کہ نفیسہ آپ جائیے اور جا کر محمد تک میرے عقد کا پیغام پہنچائیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ مکے کی سرزمین پر خدیجہ سے عقد کے خواستگار نہیں تھے، ظاہر ہے اتنی دولت مند جو خاتون ہو ان کے لیے بہت سارے عقد کے خواہش مند افراد ہوتے ہیں، لیکن خدیجہ کسی جوہر شناس نظریں رکھتی تھی، لہٰذا وہ کسی جوہر قابل کو دیکھ رہی تھی جو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بالکل، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی بیوی جو ہے بنی، اور ایک مثالی زندگی جو میاں بیوی کی ایک ہوتی ہے وہ پوری ساری مسلمان امت کے پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ہیں وہ رشتوں کی خوبصورتی جس کو ہم اگر کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم یہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ اس حوالے سے کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی مقام آخر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، صدق اللہ العظیم۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی پہلی ماں ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ نے 64 سال 6 ماہ یا 65 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ تو ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، انبیاء کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر سیرت پر غور کیا جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، تو ابھی اسلام کے احکام آئے نہیں تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے والد کا جب وصال ہوا تو تجارت کی ذمہ داریاں سب آپ پر آ گئیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تجارت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں خرید و فروخت کے لیے گفت و شنید ضروری ہوتی ہے، لیکن سیدہ طاہرہ کا سیرت اگر دیکھی جائے تو اس طرح آپ پاک ہیں، اس طرح آپ مبرہ ہیں کہ آپ نے اسلام کے احکام سے پہلے عین قرآن پر عمل کیا، یعنی قرآن کا بھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آپ نے پہلے عمل کیا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ کا حکم نہیں آیا تھا، آپ نے پہلے اس پر عمل کیا۔ ابھی قرآن میں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ فاسألوہن من وراء حجاب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب کوئی مرد کسی خواتین سے گفتگو کرے کچھ مانگنے کے لیے جائے تو حجاب کے پیچھے رہے۔ لیکن سیدہ کی سیرت وہ ہے کہ ابھی اسلام کا حکم بھی نہیں آیا تھا، قرآن کا حکم نہیں آیا تھا، مگر آپ نے پہلے اس پر عمل کیا۔ اب سیدہ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ ابھی قرآن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ۔ یہ پوری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اے مومنہ عورتوں، تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ پردے کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی آوازوں کی حفاظت کرنا، اپنی زیب و زینت کو اپنے مردوں کے لیے رکھنا۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دور کے اندر جب کہ اسلام کا نام نہیں تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دور کے اندر بھی یہ پیغام دیا
کہ آنے والے دور کے اندر جب اسلام آئے گا، جو محمد مصطفیٰ کے احکامات، جو قرآن کے احکامات آئیں گے، آپ نے پہلے وہ کر کے دکھا دیے۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند امام احمد کے اندر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے سے ہی یہ سارے ان کے یہ سب پہلے کے معاملات ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، سنن بہقی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے کہ اس وقت جب ہر طرف بت پرستی تھی، ہر شخص بت کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن سیدہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، شرافت بھی ان کے اندر ہے، صداقت بھی ان کے اندر ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی۔ آپ کے دل کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ جن کے حوالے سے میں اتنا سنتی ہوں۔ اب بات یہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ بیوہ ہوئیں، آپ کی 2 شادیاں اس سے پہلے ہوئیں، بہت سارے پیغامات آتے رہے، مورخین نے بہت ساری وجوہات لکھیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534 پہ لکھا کہ اس میں بات یہ ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے۔ آپ نے لکھا کہ اصل میں عرب کے اندر، یعنی کہ خانہ کعبے کے قریب ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا جو صرف خواتین کے لیے ہوتا تھا، تو ان کے اندر جو ہے اسلام کی خواتین شریک ہوا کرتی تھیں۔ تو اس وقت ایک عالم جو کہ یہودی تھا، تورات کا جاننے والا تھا، وہ وہاں پر گیا ان بیبیوں کے مجمع پر۔ بات دیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، توجہ طلب بات ہے کہ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس مجمع کو، تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ میرے یہاں آنے کا کوئی جواز تو نہیں بنتا، لیکن میں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ان بیبیوں کو آپ نے یہ فرمایا، اس یہودی عالم نے جو تورات کا جاننے والا تھا، کہ مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ سب بیبیوں کے اندر ایک ایسی خوش نصیب ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کی رفیق حیات بننے والی ہیں۔ اب خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی خواتین تھی سب نے انہیں ڈانٹا، انہیں یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ تو لیکن میں تھی اس وقت، میرے دل کی جو کیفیت تھی، میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی تھی، میں اس بات کو پلے باندھ رہی تھی، میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مولا کاش کہ میری قسمت کھل جائے، کاش کہ وہ محمد مصطفیٰ، ان کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو اس کے بعد جو وہ معاملہ ہوا کہ ملک تجارت کے لیے ملک شام میں جو جاتے تھے، تو آپ کے پاس چونکہ آپ نے کبھی بھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، فلا تخضعن بالقول کا حکم ابھی نہیں آیا، کیونکہ 22ویں پارے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو، نہ دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح ہو سکتی ہے۔ اب فلا تخضعن بالقول کے زیر تحت لکھا گیا ہے کہ اگر کسی خواتین سے گفتگو کے لیے کوئی مرد آ جائے تو وہ اپنی آواز کو تبدیل کریں، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں جو خواتین رہتی ہیں وہ بے غیرت نہیں ہے، غیرت مند خاتون ہے۔ فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ تو انہوں نے اس بات پر پہلے سے عمل کیا۔ جب آپ نے قرآن پر ان چیزوں پر پہلے سے عمل کیا تو آپ کا ہر طرف یہ لقب پھیل گیا کہ یہ طاہرہ ہیں، یہ پاک ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی سیرت ہے اس وقت کی کہ جب ابھی قرآن کے یہ احکامات نہیں آئے تھے، گویا کہ یہ مومنوں کی وہ پہلی ماں ہیں کہ جن کی پہلے کی سیرت بھی دیکھی جائے تو عین قرآن ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم مزید اسی حوالے سے اپنے مہمانوں سے مزید باتیں جانتے رہیں گے اور آپ دوستوں کو کال کرنے کا موقع بھی فراہم کریں گے، مگر یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے۔ آج ان کے وصال کا دن ہے اور ان کی حیات مبارک میں کیا کیا رہنمائی مل سکتی ہے ایک مسلمان خاتون کو، اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو۔ آپا آپ کی طرف میں آؤں گا۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑے بینرز بھی اٹھائے ہوتے ہیں خواتین نے، اور ایک خاص حلقہ ہے جو اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح خواتین کو حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں۔ یہ بات سچ بھی ہے، خواتین کو ہماری سوسائٹی میں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو انہیں حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو وہاں پہ حضرت خدیجہ کی مثال موجود ہے، جو کہ ایک بزنس وومن اور اتنے بڑے پیمانے پہ کاروبار کر رہی تھیں،
اور جس میں ان کے اپنے کردار پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا تھا اور سب انہیں طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک ایسی مثال موجود ہے. تو ہمارے ہاں خواتین کو اسی طرح باہر نکل کے, مطلب دیکھیں جو مذہبی حلقے ہیں, جو مذہبی گھرانے ہیں خاص طور پہ, جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے دین کی بچوں کو, اور اچھے خچے مطلب مفتی ہیں, مفتیان کرام جو ہیں وہ موجود ہیں, علماء کرام کے گھرانے, ان کے گھروں کی بھی عورتیں وہ گھر سے باہر نکل کے انہوں نے کام شام نہیں کرتی اس طرح. اسلام جو ہے عورت کو کام کرنے پہ منع نہیں کرتا, اسلام اپنے بچوں کے پالنے پر عورت کو منع نہیں کرتا. اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سوائے شرعی حدود اور قیود کے. عورت کو آزادی ہے, وہ باہر نکل سکتی ہے, کام بھی کر سکتی ہے, لیکن اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے کسی صورت سے اپنے حجاب کو نقصان نہ پہنچائے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا, جب ہم ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ نے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے پہلے ہی اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر کو تسلیم کرتی تھی, اس کو اپنی زندگی پر نافذ بھی کرتی تھی. اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تجارتی قافلہ واپس آیا تو ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے دل میں ان کی معرفت پیدا ہوئی, ان کے دل میں ایک الفت, ایک محبت ایسی پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے ان کے گھر پر رشتے کا پیغام بھجوایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اس عقد کے پیغام کی منظوری کہلا دی گئی. اب اس پورے معاملات میں پیغام بی بی خدیجہ کی جانب سے, بی بی خدیجہ کی طرف سے, یعنی رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر. ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ مرد کے گھر سے رشتے کا پیغام جائے گا, لیکن اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ اگر عورت بھی چاہے تو وہ کسی کے گھر عقد کا پیغام بھجوا سکتی ہے. تو آپ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تجارتی اسرار و رموز کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بھی وہ تجارتی قافلے لے کر گئے, لیکن جب وہ شریک حیات بن گئے, شریک مقصد حیات بن گئے, دونوں ایک دوسرے کے ایسے شریک حیات تھے, تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ تجارتی قافلے لے کر گئے. اور کیونکہ جب آپ نے تجارتی زندگی کو قریب سے دیکھا اور تمام چیزوں کو بیان فرمانا شروع کیا, لہٰذا آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی معاملات کا, تجارتی زندگی کا, تجارت سے متعلق احادیث کا تفصیل سے بیان موجود ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اچھا ایک بات اور, ہمارے یہاں یہ بھی بات تصور کی جاتی ہے کہ جو پیسہ مرد کمائے گا وہ مرد کا ہوگا, جو پیسہ عورت کمائے گی وہ عورت کا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا کائنات کا عظیم الشان گھرانہ تھا کہ جس میں ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ اپنے پیسے کے اوپر پوری دسترس رکھتی تھیں, پورا کنٹرول تھا, پورا اختیار تھا ان کا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیاہ کر دلہن بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو آپ نے اپنی دولت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. اب کوئی بددیانت سے بددیانت مورخ بھی یہ نہیں لکھ سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا. نہیں, وہ کیوں مانگتے؟ ایک جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آنے پائے مسکراہٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت نچھاور کر دی بقائے اسلام اور اشاعت اسلام کے واسطے. اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب فقراء آتے تھے یا کچھ ایسے افراد آتے تھے, حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ملتا ہے, جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا ہے ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے پاس, اور خدیجہ الکبریٰ ام المومنین جتنا چاہتی تھی نوازتی تھی, دیتی تھی. یعنی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عورت پیسہ کما بھی سکتی ہے اور عورت اپنے پیسے کے اوپر اپنا کنٹرول بھی رکھ سکتی ہے, اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتی ہے. اور اس کو عملی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھیج کر ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے پاس لوگوں کو یہ بتایا. تو آج جب اچھا, یعنی کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں یہ صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں, عورت نہیں کر سکتی, یا عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا. عورت کو پیدائشی طور پر نازک, کمزور صنف نازک کیوں کہتے ہیں؟ نان و نفقے کا ذمہ دار مرد ہے, ٹھیک ہے. عورت جو ہے وہ گھر میں رہنے والی چیز ہے,
عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے، اپنے بچوں کے لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بہت سارے عورت کو پروردگار عالم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر عورت کو ضرورت پڑے یا عورت کر سکتی ہو یا اس کو وقت اجازت دے یا اس کا شوہر اجازت دے تو وہ باہر نکل کر کام بھی کر سکتی ہے اور اپنے پیسے پر اپنا پورا اختیار بھی رکھ سکتی ہے. یعنی عورت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ پیسہ کما کر لائے اور وہ کسی اور کو دے دے. اپنی مرضی سے اگر وہ چاہے تو باہر کام کر سکتی ہے. اپنی مرضی سے بالکل دے بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بھی تو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ کو کسی کو اتنا مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی تعلیم و تربیت بڑی ضروری ہے. اچھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ملکۃ العرب کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی. تو یہ بات آپ کے اذہان فکر میں موجود رہنی چاہیے کہ خدیجۃ الکبریٰ چند پشتوں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب تھیں، یعنی ان کا خاندان ایک ہی تھا. اس کے بعد جب بہت سارے لوگ رہبانیت کی جانب متوجہ ہوئے، یعنی زہد کی جانب متوجہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے مال و متاع کو چھوڑا اور شام اور یمن کی جانب چلے گئے اور وہ رہبانیت کی جانب متوجہ ہو گئے. تو وہ خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار جو کہ جا رہے تھے رہبانیت کی جانب، وہ تمام اپنی دولت خویلد کو دے کر گئے. وہ تمام دولت جمع ہوتی گئی خویلد کے پاس اور یہاں تک کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کو وراثت میں ملی. اور آپ نے اس دولت کو دیکھیں، اگر بیٹھ کر خرچ کیا جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے. لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کی دور رس نگاہیں تھیں کہ انہوں نے تجارت کی اور اس دولت کو ملٹیپلائی کیا اور اتنا پھیل گئی تھی وہ تجارت کہ روایات یہ بتاتی کہ کئی ہزار اونٹ آپ کی ملکیت میں تھے. ان اونٹوں کو آپ معمولی نہ جانیے گا، اس لیے کہ یہ اونٹ تجارتی اونٹ تھے، یہ اس وقت کے اساسجات شمار کیے جاتے تھے اور یہ وہ تجارتی اونٹ تھے جو شام، یمن، حجاز تک جایا کرتے تھے اور بہت کثیر مال منافع بھی لے کر آیا کرتے تھے. تو خدیجہ ایک عظیم دولت کی مالکہ تھیں اور اتنی عظیم دولت کی مالکہ ہونے کے باوجود وہ ایک نگاہ معرفت رکھتی تھیں. انہوں نے مکے کی سرزمین پر دولت مند اور امیر لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا. انہوں نے عبداللہ کے یتیم بیٹے کو دیکھا کہ جو ظاہراً طور پر امیر نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، لیکن وہ ان کے ظاہری اوصاف کو جان بھی رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی، جانچ بھی رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو کہ مبعوث برسالت ہونے والے ہیں. کیونکہ انبیاء ما سبق کی کتب میں ان تمام نشانیوں کا ذکر تھا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں آئیں گے وہ تمام نشانیوں کا تذکرہ تھا. صحیح. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا میں. بی بی خدیجہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی جو ساری دولت ہے وہ جو اس جگہ کے شاید مکہ کے جتنے بھی غلام تھے ان کی آزادی کے لیے وقف کی، کچھ یا سلیوری کے خاتمے کے لیے ان کی دولت جو ہے وہ استعمال ہوئی. ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل اس حوالے سے جیسے کہ پہلے آپ نے سوال کیا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جی ٹھیک ہے، اسلام کی آمد ہی عورت کے لیے ذلت، ظلم اور رسوائی اور استحصال کے بندنوں سے آزادی کا پیغام بنی. بے شک. ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ خواتین کے حوالے سے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو گیا اور رازداری کا معاملات ہو گئے. دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اسلام سے قبل یعنی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب میں عورت بہت مظلوم تھی، اس پر بہت مظالم کیے جاتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اگر کسی کا بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا. پھر اس زمانے کے اندر یہ بات بھی رائج تھی کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا کہ اس وقت کے عرب کے لوگ جو جاہل لوگ تھے وہ خواتین کو کھانے پینے کے اندر بھی پیچھے رکھتے تھے. کہتے کہ اس جانور کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے یہ خاص ہمارے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن نے آ کر اس کا خاتمہ کیا، اسلام نے آ کر اس کا خاتمہ کیا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا تھا، عورتوں پر یہ ظلم ہوتا تھا کہ انہیں جو ہے کوئی وراثت نہیں دی جاتی تھی. قرآن نے آ کر اس چیز کا ان کا خاتمہ کیا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پھر اس کے بعد ایک اور ظلم ہوتا تھا کہ جس طرح کے مال تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح خواتین جو بیوہ ہو جاتی تھی ان کی بھی وراثت کی جاتی تھی. لوگ خام خواہ کے مالک بن جاتے تھے، بولتے تھے کہ جی یہ میں لے جاؤں گا، یہ میں لے جاؤں گا. اللہ نے قرآن میں اس چیز کی بھی ممانعت فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم خام خواہ زبردستی آ کے عورتوں کے مالک بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزادی دی ہے. آزادی سے مراد یہ ہے
کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اگر تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو قرآن میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اگر وہ دیگر معاملات کے لیے جانا چاہتی ہیں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے قرآن کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خواتین بھی اگر کسی کو نیکی کا حکم دینا چاہتی ہیں تو دیں۔ اور قرآن میں یہ بھی آئی ہے، رازداری کی بات آئی ہے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، کہ کسی کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو جایا کرو۔ پھر قرآن کے اندر جو خواتین کی بڑی عزت اور بڑا تقدس رکھا گیا ہے۔ اور پھر جس طرح کہ آپ نے پوچھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، جب آپ کی شادی پیارے حبیب علیہ السلام سے ہوئی تو ان کا جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، سب آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی بن گئی ہوں تو میرا مال بھی آپ کے لیے ہے۔ اب مصطفیٰ کریم آقا نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ایک ہی دن کے اندر جتنا بھی مال تھا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب جب راہ خدا میں خرچ کر دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عصر حاضر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، جو ہمارے گھروں میں اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہماری آئیڈیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو کسی طرح کا کوئی بگاڑ، کوئی چیز، کوئی ظلم و تشدد ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ایک بہترین رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور جیسے ہی وقفے سے آئیں گے تو ہم شامل کریں گے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے وہ باتیں کہ وہ ایک کیسی بیوی تھیں اور ان کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے کس طرح ان کا ایک ریلیشن شپ کیسا تھا، اور وہ اس کی وہ ایسی وہ کون سی باتیں ہیں ان کی زندگی کی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ایک چھوٹی سی نشست رکھے ہوئے ہیں، اور کیا کہ آج ان کے وصال کا دن ہے اور ان کی زندگی وہ ایک مثالی زندگی ہے کسی بھی عورت کے لیے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم جو دین اسلام کے جو خاص اوصاف ہیں ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ثروت عسکری صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، کافی سارے نام ہیں آپ کے ایک نام میں، اور تیسری مہمان ہیں صبا علی جو کہ نعت خواں ہیں۔ اور اچھا، آپ کی طرف آتا ہوں میں، ہم کہ سے وقفے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی کی حیثیت سے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کیا رہنمائی ملتی ہے ہماری بہنیں اور جو ہمیں جتنے بھی اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ زوجین کو ایک دوسرے کے لیے راحت اور آرام کا باعث قرار دیا گیا ہے، تسکین قلب کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ تو جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پہ غور کرتے ہیں تو میں جس نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب غار حرا کی خلوت نشینی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات الہیہ کا نزول ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین یعنی روح الامین کو دیکھا، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا فاصلہ ایک طویل فاصلہ تھا، اور روایات نے یہ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب اپنے گھر آئے ہیں تو آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور آپ نے آ کر ام المومنین سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور خدیجہ سے جب ان تمام واقعات کا تذکرہ کیا جو کہ غار حرا کی تخلیہ میں آپ کے ساتھ پیش آئے تھے، تو خدیجہ نے چند تاریخی جملے ارشاد فرمائے جن میں سے یہ بات سر فہرست ہے کہ آپ نے اپنے محبوب شوہر کو تسلی دی، ان کی تشفی کی اور کہا کہ اے محمد آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا، کیونکہ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ غریبوں کے مظلوموں کے خبر گیری کرتے ہیں، آپ ان کا سہارا ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خراج عقیدت تھا
جو کہ ایک بیوی کی جانب سے ایک شوہر کو دیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کوئی عظیم انسان ہو اسے پوری دنیا تسلیم کر لیتی ہے، گھر والے تسلیم نہیں کرتے۔ گھر والے اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ انسان گھر میں صبح شام رہتا ہے، 24 گھنٹے رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے، جتنی نفسانی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ گھر کی مرغی دال برابر ایسی بات تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اصل میں بات نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی تمام خوبیاں خامیاں سب گھر والوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو گھر والوں کی نظر میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی، دنیا واہ واہ کر رہی ہوتی ہے لیکن گھر والے نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جس یقین کا اعتبار کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی ام المومنین نے کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا شریک مقصد حیات میسر آ گیا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی صورت میں، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز تھے، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے خدائی معاملات میں، الہی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور یہاں پر تبری کی بھی یہ روایت موجود ہے کہ موسم حج میں لوگوں نے دیکھا، ظاہر حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ جاری تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے عین قریب 3 افراد ایسے موجود ہیں جو کہ کچھ عجیب طریقے سے، علیحدہ طریقے سے عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک نوجوان تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا، ایک اس کے ساتھ معظمہ تھی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ایک طریقے سے تینوں عبادت کر رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور یہ اپنے طریقے سے عبادت کو سر انجام دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی شریک حیات خدیجہ ہے، اور یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یعنی ہمیں اسلام کی جو پہلی عبادت کی ٹرائنگل نظر آتی ہے وہ یہ 3 شخصیات ہیں۔ تو ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ نے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ مکے کی مقدس سرزمین پر وہ گھر جو گھر نبوت کا مکین تھا، جس گھر میں ہدایت آئی، جس گھر میں شریعت آئی، جس گھر میں رسالت آئی، وہ گھر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا بیان کی؟ صحیح سبحان اللہ۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ اگر کوئی خاتون شادی سے پہلے اچھی نوکری کر رہی ہوں اور اس کے بعد ان کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد وہ کام نہ کریں اور صرف گھر بیٹھ جائیں، گھر کے سارے جو معاملات ہیں وہ سنبھالیں، تو ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ ایک ورکنگ لیڈی کو آپ نے کس طرح گھر بٹھا دیا، وہ تو گھر بیٹھ وہ کیا کرے، ان سے تو وہ رہا نہیں جاتا۔ ڈیفینیٹلی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی کی ایک پیس میں، ان کی رفتار میں جو ہے نا زندگی کا وہ فرق ہے، تو دونوں ہی کام اپنی اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو ہم آج اس چیز کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر دین اسلام میں جب اس قسم کی اتنی عمدہ مثالیں موجود ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے، اور پھر ہم جہاں مسلمانوں سے بھرا ہوا یہ معاشرہ، یہاں پہ وہ چیزیں وہ امپلیمنٹ نظر نہ آئے۔ وہ دین اسلام عورت کو اس وقت عزت دے سکتا ہے جب زندہ عورت کو باپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو، اپنی بیٹی کو درگور کر دیتا تھا، دفنا دیتا تھا۔ تو آج اس سوسائٹی میں ہم جہاں ٹھیک ہے مسائل ہیں مگر اتنا بگاڑ نہیں ہے، تو آج ہم اس دین اسلام کا سہارا لیتے ہوئے، ان مثالیں لیتے ہوئے ہم کیوں نہیں بدلاؤ پیدا کر سکتے؟ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ قرآن کے اندر جب ایک چیز کی اجازت ہے، یہ بات اللہ کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک بات یہ کہ جب وہ خواتین، وہ عورت شادی سے پہلے کہ اپنا ورکنگ پہ جاتی تھی، اب جب گھر پہ آ گئی ہے تو ان کے جو خاوند ہیں، اب ان کے حقوق ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، کس سبب سے؟ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، ان کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو بھی چاہیے میں دوں گا، تو وہ اگر ایگری ہو جاتے تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، باقی شرعی طور پر تو اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے
اس طرح کے جو بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام سے قرآن سے دوری ہے، سمجھنے سے دوری ہے. اور ہماری خواتین بھی اگر یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح آج ہم یوم منا رہے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اگر ہم اس بات کو غور میں لائیں، توجہ کریں اس بات پر کہ آپ کو اتنی فضیلت کیوں ملی. یہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میں 4 کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اور ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار کے اندر تھے تو جبریل امین آئے. انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی سیدہ آپ کے پاس کچھ برتن میں لے کے آ رہی ہیں، اس میں یہ لفظ ہیں کہ یا تو کچھ اکل کچھ کھانے کی چیز ہے، شاربہ یا پینے کی چیز ہے. تو جب وہ آپ کے پاس آئیں، میں رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ قرأ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کر رہا ہے، ومنی، اور میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیدہ کو اتنا مقام ملا کہاں سے؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا. پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ مگر یہ والسلام قربان کرنے سے پہلے بھی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین دونوں جہانوں کے، تو ان کے لیے اچھا پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڑے تو اوپر ہی بنتے ہیں، تو وہ قدرت فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے وہ کس انسان کے لیے بنایا گیا، یہ بھی قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو بی بی خدیجہ کو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنایا گیا تھا. تو ان کی جو تربیت اور وہ ایک اس مقام تک لا کے کھڑا کرنا کہ وہ رسول کی بیوی بن جائیں، تو مطلب وہ اتنا بڑا کردار اور اتنی بڑی شخصیت بنانے میں ڈیفینیٹلی ان کی تربیت کا بہت بڑا ایک عمل و دخل ہوگا. اور وہ ان کے والد محترم خویل دیکھیں ایک سوال جو ہمارے یہاں بار بار کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد قبل از اعلان رسالت کون سے دین پر قائم تھے؟ کیونکہ دین شریعت عیسوی اس وقت تک قائم تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک آئی نہیں ہے. اچھا شریعت عیسوی جو تھی اس میں بھی بہت زیادہ تحریفات کی جا چکی تھی، بہت کچھ اس میں تحریفات کی جا چکی تھی، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا جو کہ توحید پرست تھا. یہ وہ گھرانہ تھا جس میں اسلام کے تمام آفاقی اصول پہلے سے موجود تھے. یہ وہ گھرانہ تھا حضور مگر وہ تو عیسائیت کا کرسچینٹی ہی چل رہی تھی نا، دین حق تو وہی تھا چل رہی تھی، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا جو کہ در حقیقت دین ابراہیمی پر قائم و دائم تھا. یہ توحید پرست تھے. ان کے گھرانے کے جو اعلیٰ اصول تھے، ہمارے پاس تواریخ میں یہ الفاظ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے آیا ہوں نہ کہ صفا سے. صفا یعنی جاہلیت عرب کے وہ مروجہ طریقے عقد کے تھے جو نہایت شرمناک ہوتے تھے، جس سے اس خاندان کا اس گھرانے کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پاک و پاکیزہ گھرانہ تھا. بالکل صحیح. اچھا اپا ابھی ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے پہلے میں صبا آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ چند اشعار جو ہیں کوئی کسی کلام کے شامل کیجئے. آپ کی آواز کے ساتھ میں وقفے پہ جاؤں گا. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں بھی موجود ہوں گے، اور آج کے اس موضوع پہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. جی بسم اللہ. بہت دیر ہوئی پاس بلا لو مولا، اب بہت دیر ہوئی پاس بلا لو مولا، بگڑی ہر بات میری آپ بنا دو مولا، ہے اب بہت دیر ہوئی پاس بلا لو مولا. سبز گنبد کے نظارے
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے, ان کی حیات مبارکہ کے حوالے سے, کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کسی بھی خاتون کے لیے, کسی بھی ایک عورت کے لیے ایک رول ماڈل سے کم نہیں ہے, اور ان کی جس انداز سے گزاری ہوئی زندگی ہے وہ کسی بھی خاتون کی زندگی کو خوشیوں سے اور ایک سکون سے, پیس سے بھر سکتی ہے. تو آج ہم ان کی زندگی کے ڈفرینٹ جو پہلو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم خواتین کے بارے میں اور ان کے حقوق کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام, دین اسلام جو ہے وہ ایک عورت کو کیا کیا حقوق دیتا ہے. اور اسی حوالے سے آپ کے بھی ذہن میں کچھ سوالات ہوں, آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمارے نمبرز پہ کال کر کے آپ جو علماء کرام ہیں ان سے آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. میرے ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے تعارف کروا دیتا ہوں اپنے مہمانوں کا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کہوں یا آپا کہوں. مجھے تو آپا میں زیادہ مزہ آتا ہے. بس یہی رشتہ سب سے اچھا ہے. آپ نے کیوں پی ایچ ڈی کی ہے ویسے؟ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہنا پڑے گا آپ کو. پی ایچ ڈی کیوں کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس لیے کہ میری شادی میٹرک کے بعد ہو گئی تھی. اچھا. اور بہت کم عمری تھی اس وقت, لیکن الحمدللہ میں نے ایف ایس سی کمپلیٹ کیا سسرال سے. پھر اس کے بعد میں سائنس کی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکی تھی کیونکہ بڑی بیٹی پیدا ہو گئی تھی. پھر میں نے گریجویشن کیا, بی اے, اس کے بعد ماسٹرز کیا, ایم اے. اس کے بعد میرا 14 ایئرس کا گیپ آیا جو میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے میں گزارا. اور جب یہ بچے بڑے ہو گئے, جب بڑی والی بیٹی, دونوں بچیاں میری بڑی میٹرک اور انٹر میں آ گئیں, اس وقت میں نے پھر ایم فل میں ایڈمیشن لیا. ماشاءاللہ. ایم فل سے الحمدللہ پی ایچ ڈی میں کنورژن ہو گیا اور چند ہی لوگوں کا ہوا تھا. اور یہ بھی کیونکہ سیرت نگاری کا کام تھا, مجھے نہیں امید تھی کہ میں اس کام کو مکمل کر سکوں گی کیونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں. آپ کو پتہ ہے بڑے بچوں کے مسائل بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, پھر بچوں کی شادیوں کے مسائل تھے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. سر ماشاءاللہ, بہت خوشی ہے ہمیں کہ ہماری آپا جو ہیں وہ عالمہ کے ساتھ ساتھ اب ڈاکٹر بھی ہو گئی ہیں. اچھا جی, میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ایک نعت خواں ہمارے ایک مہمان کاشان علی قادری. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہوں. آپ گڈ ماشاء اللہ. اچھا, ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کیونکہ مارننگ شو دیکھنے والی جو ہماری جو آڈینس ہوتی ہے اس میں بھی ایک بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو دفاتر میں اور بچوں کو اسکولوں میں بھیج کے ٹی وی سارے کاموں سے فری ہو کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بہت ساری خواتین شاید اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ چاہتی بھی ہوں. جیسے کہ میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر کوئی عورت وہ باہر کام کرتی ہے, مطلب کوئی فیلڈ میں کام کرتی ہیں, پروفیشنل لائف ان کی کچھ اور ہے, تو وہ جو آمدنی آتی ہے کیا وہ اس آمدن کو اپنے گھر پہ, اپنے بچوں پہ, گھر کے کرایوں پہ, بجلی کے بلوں پہ, آنے جانے جو بھی ضرورت ہیں, گھر کے اخراجات, گھریلو اخراجات, کیا اس میں وہ خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے؟ بالکل ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر خواتین ہی گھر چلائیں گے تو پھر انہیں شادی کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ٹھیک ہے, قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ مردوں کو جو اگر حاکم بنایا گیا ہے تو خالی حکم چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا, صرف اس لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ خرچ کریں. خیرکم لِأَہْلِهِ, حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. یعنی گھر والوں کے ساتھ بہتری سے مراد یہ ہے کہ ان کے خرچ میں کشادگی کرنا. یہ جو جتنے اخراجات ہوتے ہیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اگر مرد کا جو ہے وہ مرد گھر کے اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں کر پا رہا اور عورت کو بھی ساتھ مل کے کام کرنا پڑ رہا ہے, اتنا مہنگائی کا دور ہے, تو تب بھی عورت کو وہ جو خرچ کر رہی ہے, جو ہو رہے ہیں, تو وہ اپنی مرضی سے وہ کرے تو پھر جائز ہیں؟ یہ کیا ہے اس بارے میں بتائیے. اپنی رضامندی سے تو دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی مرضی سے عورت جو معاف کرنا چاہے, حق مہر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے, اگر وہ عورت معاف کر دے تو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر عورت چاہتی ہے, ایک دفعہ کہے میں نے معاف کر دیا, لڑائی ہوئی تھی, کہتے لے آؤ پیسے, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اب ان کو دوبارہ لینا نہیں چاہیے کیونکہ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, پھر آپ وہ ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اخراجات اگر مل بانٹ کے کرنا چاہتے ہیں
عورت ہے سمجھتی ہے کہ خاوند ہے وہ اس کے جو کمائی آتی ہے اس سے پورا نہیں ہوتا اس کے بعد رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ رضا مندی سے دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ دیں اس میں، یہ شریعت کے خلاف۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی ویسے اگر اس جانب ہم نے بات کی ہی ہے تو اور بھی کچھ مسائل ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ کیا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اگر کوئی ماں، تو وہ بھی شوہر سے اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے۔ جی پھر وہ کچھ خدمت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا۔ اب یہ جو دودھ پلانے کا معاملہ ہے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جو ہے غذا کے ذریعے بنتا ہے، ٹھیک ہے، غذا کھائیں گے خون بنے گا، خون کے ذریعے بھی دودھ ہوتا ہے، تو پھر یہ جو شوہر ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اس کی گھر والی اپنے بچے کی مولود لو رزق ہونا اس کو رزق دے رہی ہے، رزق میرا دودھ ہے دے رہی ہے، تو وہ اگر کچھ لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے اس سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے۔ جی۔ اچھا، اور خدمت کے حوالے سے ساس کی خدمت جو ہے وہ کس حد تک ایک بیوی پہ واجب ہے، اور ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے کہ جس عورت کی اپنے مرد سے شادی ہوتی ہے، پہلے حدیث رسول دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ عورت کے لیے مجازی خدا ہے، عمومی طور پر لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو یہ حکم دے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہے اس کو اٹھا کر لے آئیں، تو شریعت یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کو اٹھا نہیں سکتی وہ کوشش کرے کندھا دے دے جا کے، یہ بات ہے صرف خاوند کے لیے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ہاں بہو آئی ہے اور وہ پورے گھر والے گھر سے مراد ساس ہے، ٹھیک ہے، اس کے شوہر کی بہنیں ہیں، وہ بھی اس پر احکامات جاری کریں تو یہ بالکل خلاف ہے، کیونکہ وہ ان کے غلام بن کر نہیں آئی۔ جس طرح مرد کے حقوق ہوتے ہیں اس طرح بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اخلاق ایک الگ بات ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ کے گھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، شادی کے 2-4 دن کے بعد ہی آئیں، تو ان کی سیرت کیا دیکھی اور انہوں نے کس طرح خدمت کی۔ خود حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جب گئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ سردار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھیں، آپ فرماتے کہ انہوں نے مجھے کھانا بنا کے دیا، وہ میرا بستر صحیح کرتی تھی اور اس کے علاوہ میری اچھی خدمت کرتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ جانے لگی نا، جب آپ آئیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے خدیجہ یہ میری اماں ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی ماں ہیں، میرے نبی نے ان کو دودھ پیا تھا، بس آپ کا خالی اتنا فرمانا تھا یہ میری اماں ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خدمت کی۔ اور جب وہ جانے لگی نا تو سیدہ نے یہ فرمایا کہ اماں جان آپ آئی ہیں میرے پاس، ایسے جا رہی ہیں، آپ رکے نا، تو آپ نے باقاعدہ ان کو تحفہ پیش کیا، 40 بکریاں دی اور 1 اونٹ ان کو پیش کیا کہ آپ میرے گھر پہ آئی ہیں، میری اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے آپ کی خدمت کروں، آپ کو تحائف بھی دوں۔ تو دیکھیں اخلاقی طور پر ایک الگ چیز ہے، اور جبرن کام کروانا یہ پھر زیادتی ہے۔ اور اس دور میں یہ تحائف جو ہیں یہ بہت بڑے تحائف تصور کیا جاتے تھے۔ وہ عرب کی زندگی کی وہ زندگی تھی جس میں کہ مویشی جی ہاں جی، ذریعہ معاش آپ کا یہی ہوا معاش یہی تھا یا تجارت تھی، تو یہ ان کے اثاثہ جات شمار ہوتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں، یا پھر وہ اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا بھی اناج اگانے میں اگر کامیاب ہو گیا ہے تو وہ ایک بڑا سکسیسفل آدمی وہاں پہ یہ انسان جو ہے تصور کیا جاتا تھا کہ اس نے چلو اناج جو بویا ہے اور یہ مطلب اتنا کام کر لیتا ہے، کیونکہ جگہ بھی ایسی تھی وہاں پہ، تو یہی 2-4 ہی طریقہ کار تھے روزگار کے۔ اچھا، کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی ہماری بہن کے لیے جو ابھی دیکھ رہی ہیں ہمیں اسکرین پہ، ان کے لیے مطلب یہ حضرت خدیجہ کی جو زندگی ہے وہ کتنا بڑا ریفرنس ہو سکتی ہے اچھی زندگی کا، مطلب ان کی زندگی سے رمضان المبارک کا کہ مطلب ایک عبادت کی غرض سے، اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کی غرض سے ہم بی بی کی زندگی سے ایسے کوئی 1 یا 2 چیزیں صرف اٹھا کے اپنی زندگی میں شامل کریں، یا اپنی زندگی سے 2-4 اضافی چیزیں جو ہم نے ایسے وزن اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے ان کو اگر نکالیں تو ہم کون سی بہتریاں لے کے آ سکتے ہیں ریلیشن شپس سب سے پہلا جو نقطہ ہے جس کے اوپر میں سوچتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت عجب سی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ شریک حیات کا انتخاب کرنا۔
ہمارے یہاں شریک حیات کے انتخاب میں مال و دولت دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا فن و ہنر دیکھا جاتا ہے، اس کا پروفیشن دیکھا جاتا ہے، لیکن دینداری کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ اور ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ جن کے لیے بڑے بڑے لوگ خواستگار تھے رشتے کے لیے، انہوں نے ان تمام کو ٹھکرا کر اس عبداللہ کے یتیم بیٹے کا انتخاب کیا جس کے اوصاف حمیدہ کے سب گن گایا کرتے تھے۔ خدیجہ نے رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب تک خدیجہ کو یاد کرتے رہیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جس وقت مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جس وقت کے سب میری تکذیب کر رہے تھے۔ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت مکے کی سرزمین پر لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے، اور خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے اس وقت میری مدد کی جس وقت کہ کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا۔ یہ ایک عورت کا کردار ہے جو اس کے شریک حیات کی جانب سے اسے نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے زوجین میں دونوں، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اگر ایک بہترین انتخاب آپ کر سکتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ جی ہاں، وہ جو بیسٹ میچ ہوتا ہے اس کے ریزلٹس تو پھر ڈیفینیٹلی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ دنیاوی طور پر دیکھیں گے تو وہ دنیاوی رشتہ ہوگا، اگر آپ الہی طور پر دیکھیں گے تو وہ ایک الہی رشتہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت بھی وہ اس چیز سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے کوئی دوسرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ خدیجہ کی قربانیاں بہت تھیں، ملکۃ عرب کی اتنی قربانیاں تھیں۔ میں ایک نقطے کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی، شعب ابو طالب میں جس وقت محصور ہوئے مسلمان اور 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ شعب ابو طالب میں کہ جس وقت ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوتے تھے۔ اتنی مشکل اور مصائب کی وہ منزل تھی، اور ان مصائب، ان مشکلات سے گزرتے ہوئے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نہایت نحیف ہو گئی تھیں، نہایت لاغر ہو گئی تھیں، بیمار ہو گئی تھیں، کمزور ہو گئی تھیں، اور یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اور جب آپ کا آخری وقت آ گیا تو آپ نے 2 وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت اپنے عزیز جان شوہر، اپنے شریک مقصد حیات یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور دوسری وصیت کی ہے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ یہ وصیتیں کیا تھی؟ تھوڑا سا حوالہ اس حوالے یہ بتائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تو دوستو آپ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ اچھا، آپ بتا رہی تھیں کہ خدیجہ الکبریٰ کی اس زندگی کے بارے میں جو صرف مال سے، دولت سے اور مطلب بہترین اوصاف سے ایک طاہرہ کے لقب کے ساتھ جو گزارتی رہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی رہا، رسول کی بیوی بنی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعزاز انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا۔ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے غلاموں کو آزاد کروایا ہوگا، کتنے کنویں خرید کے لوگوں کو پانی کے اور وہ دین اسلام میں وہ جو اپنی مرضی سے انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ وقف کرتی ہوں دین اسلام کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا سب کچھ انہوں نے۔ اچھا، جب یہ لائف آپ نے دیکھی ہو، وہ لائف سٹائل گزارا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے بھی گھر میں وہی اسی قسم کے فاقے بھی کیے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ آج جب ہمارے گھروں میں کسی کی بچی کا رشتہ جاتا ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں کیسے مالی حالات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک ایسی خاتون جو کہ ملکۃ العرب تھیں اور ایک ایسے گھر میں بیاہ کرائیں کہ جہاں پر آسائشات نہیں، جہاں پر تعیشات نہیں، جہاں پر لگژریز نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ کے احکامات
کو عملی طور پر نافذ ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا، اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ دے رہی تھیں، اور اس معاملے میں آپ نے غربت بھی دیکھی، اسرت بھی دیکھی، مصائب بھی دیکھے، آلام بھی دیکھے، مشکلات بھی دیکھی، اور جن وصیتوں کا ذکر کر رہی تھی تو یہ وصیتیں ضرور اس کے اندر میں شامل کرنا چاہوں گی کہ ایک وصیت آپ نے اپنے شوہر کو کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رحلت کے بعد خیال کیجئے گا کہ کوئی میری بیٹی فاطمہ کو گھڑکے نہیں، قریش کی کوئی عورت میری یعنی ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، یعنی وہ بن ماں کی بچی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسری وصیت آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو کی جو کہ چھوٹی تھی، کم سنی میں تھی، اور کہا کہ فاطمہ جتنی بھی میرے پاس دولت تھی وہ سب میں نے عالم اسلام پر قربان کر دی، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، صرف ایک چادر ہے میرے پاس، سر کو ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ اپنے بابا جان سے کہیے گا کہ میری قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کفن کے طور پر اپنی ردائے رسالت دے دیں۔ یہ چادر رسالت تھی جو خدیجۃ الکبریٰ کا کفن قرار پائی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ اٹھتا آسمان سے جبرائیل امین بہشتی کفن لے کر آئے، اور وہ بہشتی کفن، جنت کا کفن لے کر، اور رسول کی ردائے رسالت، دو کفن لے کر آپ جنت المعلیٰ نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئیں، اور جاتے جاتے اس عالم اسلام کو ایک ایسی بیٹی دے کر گئیں کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پہ صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے، یا چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اور دوسرا یہ مذہب اسلام کہ جس کی رگوں میں خدیجہ کی دولت خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے جو سوسائٹی میں، جس میں ہمیں بڑی ضرورت ہے، مطلب مرد حضرات کو اور خواتین کو بھی اس کے حوالے سے زیادہ وہ ایجوکیشن کی اور وہ دینی جو تعلیمات ہے اس حوالے سے، کیونکہ طلاق کی شرح جو ہے وہ پاکستان بھر میں تو بڑھ ہی رہی ہے، اور کراچی جیسے شہر میں جو بڑے شہر ہیں یہاں پہ اور زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں وہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی کہ ہم جو ہمارے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں، جو مثالیں پڑی ہوئی ہیں، جو ایک رول ماڈلز جو ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، وہاں سے کچھ لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا حصہ ڈالنا چاہیں گے؟ جی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ذالکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرہا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا ناصب، کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی، فرمایا کہ اے سیدہ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک موتیوں والا بحال بنایا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ مرد ہی یہ چاہتا ہے کہ بس میرے ہی حقوق ہیں اس کے اوپر۔ تو جس طرح کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اخیر تھا، آپ بخار کے مرض میں مبتلا تھیں، تو سیدہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میری بیٹی، اپنے بابا جان کے پاس جائیے، ان سے چادر رحمت لائیے۔ جب وہ چادر مانگنے آئیں نا تو میرے نبی نے پوچھا کہ اے فاطمہ، اپنی اماں جان سے پوچھ کر آئیں کہ وہ کیا کریں گی۔ تو پھر جب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو میرے آقا بھی پیچھے پیچھے آئے۔ آپ مصطفیٰ کریم آقا کا انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے۔ آپ جب قریب آئے نا تو آپ نے پوچھا کہ اے سیدہ، یہ چادر کیا کریں گے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ چادر رحمت آپ عطا کر دیجئے، یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اب پھر میرے نبی کا کیا جواب ہے یہ دیکھیے۔ آج کل کے جتنے بھی وہ شوہر ہیں، مرد حضرات ہیں، میرے نبی نے کتنا سہانا خوبصورت جواب دیا، فرمایا لو اردتی جلدہ لا تیتو، اے سیدہ یہ تو خالی چادر آپ نے مانگی ہے، آج اگر محمد مصطفیٰ سے آپ اس کی جلد بھی مانگتی، البتہ میں وہ بھی ضرور عطا کر دیتا۔ تو جب ان چیزوں پر ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مطالعہ کر لیا جائے اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ کی زندگی کا مطالعہ کر دیا جائے، جس طرح آپ نے بات کی، ہمارے پاکستان میں جو طلاق کے معاملات ہیں اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف یہی خرابیاں ہیں کہ جب اتنی عظیم ہستیوں سے ہم دوری اختیار کریں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ کر ہم دوسری راہ پر چل جائیں گے تو پھر یہی خرابیاں سامنے آئیں گی۔ تو پھر جب جو ہماری ازواج ہیں ہمارے بھائیوں کی، تو ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کریں،
اور اپنے جو ان کے شوہر ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان پر عمل کریں صحیح۔ تو پھر کامیابی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ہیں۔ یہ کامیابیاں جو ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے جو تعلق ہے، اگر دنیا میں اچھا ہے تو قبر میں بھی اچھا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر جنت میں چلا گیا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ معاملات بڑے آگے تک کے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ جس طرح ہم آج بتا رہے ہیں کہ جو ایک بیوی ہوتی ہے اس کے حقوق جو ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے حقوق، اسے کیا کیا حقوق حاصل ہیں دین اسلام کی روشنی میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے ان کی ایک پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عورت کے فرائض جو ہیں ایک شادی شدہ زندگی میں، کہ عورت کس جانب کوشش کر کے رشتے کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہے، عورت کی طرف سے کیا کوشش ہو سکتی ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، عورت کی پہلی بات تو وہی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کر دیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ شریعت، قرآن، نماز، روزہ، یہ چیزیں جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو شوہر کا مقام ہے اس کو وہ پہچانے کہ میں نے اس کا کس طرح احترام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان درازی، ان کے آگے بات چیت کرنا، پھر برداشت کا مادہ ختم ہو جانا، پھر جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے اس کی بات نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی بیوی ایسا کرتی ہے تو پھر اس کا بھی حل قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ مرد بھی جو ہے اس پر تشدد نہ کرے، پہلے یہ ہے کہ اس کو سمجھائے۔ ہلکا پھلکا تشدد والی بات تو نہیں ہے؟ فائزوہن، اچھا، پہلی بات یہ فائزوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ دیکھیں سمجھے بات کو آپ۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی تو پھر قرآن نے اگلی صورت میں بیان کی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑا آپ ناراضگی کا اظہار کریں، علیحدگی اختیار کر لیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، علیحدگی ایسے نہیں اختیار کر لیں کہ اس کو وہاں چھوڑ کے آ جائیں، آپ یہاں علیحدگی رکھیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی مطلب تھوڑا آپ کے چہرے سے ایسے اس کو محسوس ہو کہ یہ ناراضگی ہے۔ پھر اس کے بعد شریعت نے اجازت دیا کہ جب آپ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، پیار سے تھوڑا بہت وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا سا اس کو مطلب یہ ہے کہ ضرب لگانے کی اجازت ہے، یہ زیادہ نہیں، منہ پر بھی نہ مارا جائے، اتنی زیادہ بھی نہ مارا جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہو جائے، تو وہ سب سمجھانے کی غرض ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی تو آپ کیا کریں کہ اس کو گھر لے جائیں، اس کے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 4 بندے ان کے بلا لے، 4 اپنے بلا لے، کچھ 4 ان کے بڑے ہو جائیں، آپ کے 4 بڑے ہو جائیں، بیٹھ کے معاملہ گھر میں بیٹھ کے حل کریں، ان کو بولیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں، آپ ذرا سمجھائیں۔ اب اگر بڑوں میں بھی یہ بات نہیں ہوتی تو پھر بھی کوشش کی جائے کہ وہ معاملہ جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یا میں نام نہیں لوں گا جیسے کہ طلاق کا نام ہے، پھر بھی اگر نہیں سمجھتے تو اس کے بعد بھی اسلام نے کتنا خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک مرتبہ یہ لفظ بولیں، 1 مہینے کے لیے۔ اچھا، یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ نہ ٹوٹے اور رشتہ جو ہے وہ خوبصورت رہے۔ اچھا، ہر ایک کے اپنے وہ سرکمسٹینسز ہو سکتے ہیں، جو بھی، تو اسے اس حساب سے ڈیل کر کے آپ جو ہے وہ ان سارے پریشانیوں سے نکلیں اور کوشش کریں کہ یہ طلاق تک اور ان سارے معاملات تک نہ پہنچے۔ یہی مقصد مجھے پوری، بالکل یہی مقصد ہے، یہی اس کی تشریح نظر آئی ہے مجھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، خواتین کو مطلب جس طرح اگر کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو اگر انہیں آئیڈیل زندگی کسی کی دیکھنی ہے تو وہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ان کی ایک لائف دیکھتے ہیں، اور مگر ان کی لائف جو ہے وہ کوئی اتنی طویل انہوں نے شادی شدہ زندگی نہیں گزاری، مگر جتنی گزاری وہ ایسی ہے کہ کیا بات ہے، بھرپور زندگی۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، تو وہ کیا چیزیں مشترک تھیں جو بی بی فاطمہ نے حضرت خدیجہ سے وہ جو حاصل کیں اور ان کی دیکھیے، سب سے پہلی بات جس نقطے کی جانب میں نے ہلکا سا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں اچھی زندگی کا، بھرپور زندگی گزارنے کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ مال ہوگا، دولت ہوگا، پیسہ ہوگا، عورت کے پاس زیورات ہوں گے، بڑے اچھے ملبوسات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ام المومنین خدیجہ کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ ملکۃ العرب جیسی شخصیت نے اتنے مصائب اور مشکلات اٹھائیں کہ وہ دنیا سے گزر گئیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام
سلام اللہ علیہ کی زندگی بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایک جانب وہ اللہ کے آخری نبی کی پیاری بیٹی ہیں، ان کے لیے تو بادشاہوں کے رشتے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے ایک مجاہد کا، اسلام کے ایک سپاہی کے رشتے کو قبول کیا، اور اس رشتے میں بھی، اس گھر میں بھی پریشانیاں ہیں، لیکن بیٹی کس کی ہیں؟ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح عروسی آئے اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں، تو دیکھا کہ آج بھی فاطمہ پیون لگا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ فاطمہ وہ جو رات کو آپ لباس عروسی پہن کر آئی تھی وہ لباس کہاں گیا؟ تو فاطمہ زہرا نے جواب دیا، کہا کہ اے بابا، آج صبح عروسی جب میں علی مرتضیٰ کے گھر میں تھی تو گھر کے دروازے پر ایک سائل صدا دے رہا تھا، جب میں نے سائل کی صدا میں اللہ کے حکم کو سنا تو میں نے اپنا بہترین لباس جو تھا وہ راہ خدا میں خیرات کر دیا اور خود وہی اپنا پرانا پیون لگا لباس پہن لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ بابا جان، جب آپ بھی طائف کی گلیوں میں نکلتے تھے، مکے میں لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، لیکن آپ اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب سائل نے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے اپنا لباس راہ خدا میں خیرات کر دیا اور خود ایک موٹا بوریا پہن کر گھر میں آ گئے، تو میری اماں خدیجہ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا یہ بوریا خیرات کر دیتے، آپ نے اپنا لباس کیوں خیرات کر دیا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے خدیجہ، آج جو اللہ کے راستے میں، دنیا میں اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا، اس کو کل قیامت کے دن وہ کئی گنا زیادہ ہو کر بہترین طور پر ملے گا۔ آج مکے کی گلیوں میں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، لیکن کل جب میں قیامت کے میدان میں آؤں گا تو میں رحمت للعالمین بن کر آؤں گا، امام الانبیاء بن کر آؤں گا، تو کل وہ لباس مجھے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو کر ملے گا۔ آج میں علی مرتضیٰ کے گھر میں مجھے کون دیکھ رہا ہے بابا جان؟ کل جب میں سیدۃ النساء العالمین بن کر میدان محشر میں آؤں گی تو کل وہ لباس میرے پاس۔ ڈیفینیٹلی وہ تربیت جو انہوں نے خود دیکھا بی بی فاطمہ نے، انہوں نے ویسا ہی کیا اپنی زندگی میں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم بھی اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، لنچ باکس دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ پہ ہی کھائیں، کسی اور نہ دیں، مطلب آپ نے خود کھانا ہے، کسی اور سے شیئر مت کرنا۔ جب ہم اس طرح کہیں گے تو پھر آگے سے رزلٹس بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے۔ ایک وقفے واپس آتے ہیں تو پھر ہم نعت بھی سنیں گے۔ کاشان علی قادری ہمارے ساتھ ہے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور آج ہم ماہ مبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کی مناسبت سے، اور آج کے دن کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، ان کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ مہمانوں میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، دوسرے مہمان میرے ساتھ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، کاشان علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی دیر سے خاموش ہیں۔ تو کاشان صاحب، آپ سے درخواست یہ ہے کہ کچھ کلام کچھ پیش کریں، ثنا خوانی جو ہے پروگرام کا حصہ بنائیں اور ذرا شان بڑھائیں ہماری آج کی اس محفل کی۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوئے، تجھ کو شہید و سرا جانا، نفیت شو وسخا کا تم ہے کہ صبح پاک ابر کرم، ہے گے صبح پاک ابر کرم، برسن
رم جم رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا مفتی زاہد صاحب یہ بتائیے، کیونکہ آج پروگرام کے یہ آخری ہی کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، خواتین کے حقوق دین اسلام کی روشنی میں، کیونکہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم نے عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس میں تھوڑا سا جاتے جاتے اور بات کرنی چاہیے ہمیں، اور عورت کے فرائض کے حوالے سے وہ بھی ہم انہی کچھ لمحوں میں یہ بھی شامل کریں گے. بالکل جی. عورت ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3 جہتوں سے اس کے حق بیان کیے ہیں قرآن کریم کے اندر، جو نص قرآنی سے ثابت ہے. دیکھیے کہ وہی عورت ہے جب ماں بنتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ مومنوں کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں میں ہے. اور پھر اگر وہی عورت بہن کی صورت میں دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں بہن پر بڑا ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، کوئی حقوق نہیں تھے، بلکہ زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو قرآن کریم نے آ کر اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کسی کی اگر بہن ہے تو اس کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. تو یہاں پر بھی بہن کا حصہ یعنی وراثت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہی عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، کسی کی بیوی بنتی ہے، تو اللہ نے بڑے آسان انداز میں اس کا بھی حق بیان کیا. سب سے پہلے اس کا حق یہ بیان کیا کہ شوہر بیوی کو کس طرح حقوق ادا کرے. یہ ماہ مکرم ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں جو خواتین کے حقوق بنتے ہیں، جو بیوی کا ایک حق بنتا ہے. پھر قرآن کے دوسرے مقام پر بھی بیوی کا حق بیان کیا گیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر عورت کے وجود کو ہی برا تصور کیا جاتا تھا. جس گھر میں کوئی بیٹی ہو جاتی تھی وہ لوگ اس کو عبرت کا نشان بناتے تھے، لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے اگر عورت کو پوری طرح سے آزادی دی. آزادی سے مراد ظلم سے نکالا، تشدد سے نکالا، استحصال کے بندھنوں سے نکالا. تو یہ اسلام کی ایک آزادی ہے. اچھا دیکھیں، ایک اور چیز اچھی ہے اس میں کہ مطلب لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس نئے نظام کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، پیش کیا گیا، ایک خوبصورت بہترین زندگی گزارنے کا مکمل ایک ڈھنگ جو تھا. اچھا لوگوں نے اس کو قبول کیا اور پھر اس میں اس قدر سکون محسوس کیا کہ وہ پچھلا سب کچھ ختم کر دیا، رد کر دیا. جی بے شک. زمانہ جاہلیت کی جو باتیں ہیں ان سب کا مطلب قرآن نے آ کے رد کیا. اب قرآن کی جو میں آیت پڑھ رہا تھا وہ آیت مکمل کر لوں گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اب اس میں بھی بیوی کا حق بیان کیا گیا کہ شوہر مر جائے تو، کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا شوہر مر جاتا تھا، مال جائیداد دینا تو دور کی بات، اس پر عورت پر بھی قبضہ کر لیتے تھے. تو اللہ نے اس چیز کی بھی ممانعت کی، مذمت کی. قرآن میں فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. پھر
اس کے علاوہ خواتین کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت ہو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو قرآن کے اتنے دلائل موجود ہیں کہ بندہ ڈھیر لگا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ جی ہاں، وہ عورت کو بھی لا کے مرد کے برابر انہوں نے کھڑا کیا اور بتایا گیا کہ مرد اور عورت وہ دونوں برابر ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ آپ صرف میرے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہیں، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے تو مجھے بتا دیجیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج عورت سے بہت زیادہ مطالبات کیے جاتے ہیں گھروں کے سطح پر بھی اور گھروں سے باہر کی سطح پر بھی کہ وہ ایک بہترین ایک پرفیکٹ خاتون بن کر نظر آئے۔ تو میں درخواست یہ کرتی ہوں کہ اگر ہمارے مرد بھی سیرت سرکار پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خواتین بھی وہ ہوں گی جو کہ پیروکار جناب شہزادی کونین یا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ تو اگر گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو گھروں کو ویسے بنا لیجئے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جیسے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی سیرت تھی، اور بالکل جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں، آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب، اور قادری صاحب تھوڑا بھی شکریہ، آپ نے ایک اچھے انداز میں نعت پیش کی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے۔ آج ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اپنے اس پروگرام میں بات کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگیوں سے ہم نے صرف جو باتیں کی ہیں ہمیں اور آپ سب کو جنہوں نے سنی ہیں انہیں واقعی کچھ حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔